فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آپ تمام کو رمضان کریم. روزہ یہ ارکان اسلام میں سے ہے اور اس کی فرضیت سن ہجری 2 میں ہوئی. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 183 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. جہاں روزہ مردوں کو رکھنے کا حکم ہے، وہیں عورتوں کو بھی چاہیے کہ عورتیں بھی روزہ رکھیں. مگر حیض کی وجہ سے اگر کوئی عورت روزہ نہیں رکھ پاتی، حیض آپ سمجھ سکتی ہو، MC جو ہے وہ جو خون آتا ہے منتھلی، جو پیریڈ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اصل میں یہ ہے کہ حالت حیض کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے. اب یہ کہ حیض کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ پائی کوئی عورت، تو اس کو چاہیے کہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا کر لے. اس کی قضا ضروری ہے. ہم آج کے اس میں کچھ مسائل، صرف روزے کے جو مسائل ہے، موٹے جو مسائل ہے جس سے بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے ایک ایک بات کو ہم بڑے توجہ کے ساتھ میں سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے بات ہم بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت حیض کے آنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ آئندہ رمضان آنے سے پہلے اس روزے کی قضا کر لے. لیکن اگر اس نے دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے جو حیض کی وجہ سے روزے چھٹے ہوئے تھے، MC کی وجہ سے روزے چھٹے ہوئے تھے، اس کی قضا نہیں کی، تو اس کو چاہیے کہ ہر روزے کے بدلے وہ اس روزے کی قضا بھی کر لے گی، اور ساتھ ہر روزے کے بدلے ایک مد اناج جس کی مقدار 600 گرام ہے، جس کی مقدار کتنی 600 گرام اناج ہے، وہ بھی ادا کرے گی. کوئی عورت حیض کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ پا رہی ہے، اس کو چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے دوسرا رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا کرے. اگر اس نے قضا نہیں کی ہے تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ روزے کی قضا بھی کرے گی، ساتھ میں ہر روزے کے بدلے ایک مد اناج دے گی، جس ایک مد اناج کی مقدار 600 گرام اناج ہے. 600 گرام ہو گئی. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دائم المریض کہتے ہیں کہ ہمیشہ بیمار رہنے والا جو بندہ ہے، کبھی بھی اچھا ہونے کی اس کی امید نہ ہو، جس کو دائم المریض کہتے ہیں. ایک تو دائم المریض، اور اس کے ساتھ میں ایسا بوڑھا جو نہ فی الحال روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور نہ آئندہ اس کو روزہ رکھنے کی امید ہو. دیکھو، دائم المریض ہمیشہ بیمار رہنے والا جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یا ایک ایسا بوڑھا جو نہ فی الحال روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ آئندہ اس کو تمنا اور امید ہے کہ آئندہ وہ روزہ رکھ پائے گا، امید ہو اس کی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا. تو ان دونوں لوگوں کے لیے، ایسے دونوں لوگوں کے لیے صرف ہر روزے کے بدلے 600 گرام اناج ہوگا. کتنا گرام ہوگا؟ 600 گرام اناج، مطلب ایک مد اناج دیا جائے گا، جو مہینے بھر کی اگر ہم لوگ پورا حساب لگائیں تو پورا مہینے بھر کے اندر اگر ہر دن کا اگر 600 گرام ہے تو 30 دن کا 18 کلو گرام اناج ہوتا ہے. تو یہ دو لوگ ایسے لوگ ہیں جو دائم المریض یا ایک ایسا بوڑھا جو آئندہ نہ رکھنے کی امید رکھتا ہو کہ وہ روزہ رکھ پائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے روزے کی قضا نہیں ہے. ایسے لوگ صرف اور صرف ہر روزے کے بدلے ایک مد اناج دیں گے جس کی مقدار 600 گرام ہے. اگر پورے مہینے بھر کی اگر لگائے تو وہ 18 کلو گرام اناج ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ ہم لے سکتے ہیں
اسی طرح جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے، جو حاملہ عورت رہتی ہے، یا کہ دودھ پلانے والی، جس کو عربی مرضیہ کہتے ہیں، اور دودھ پلانے والی عورت ہو، ایک تو پریگننٹ جو حاملہ عورت ہو، دوسری کہ بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہو، یہ دونوں عورتیں خود کے اور اپنے بچوں کے کمزوری کے ڈر سے روزہ نہ رکھے. مطلب ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، یا کہ ساتھ ساتھ ہمارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کمزور ہو جائے گا، اور اگر دودھ پلانے والے عورت یہ سوچے گی کہ اگر میں روزہ رکھوں تو میں خود کمزور ہو جاؤں گی اور اس کی وجہ سے پھر دودھ میں بھی کمی آ جائے گی. تو ایسی دو عورتیں جو پریگننٹ ہو، جو حاملہ ہو، یا کہ بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہو، اور یہ دونوں قسم کی عورتیں خود کے اور بچے کے کمزوری کے ڈر سے اگر روزہ نہ رکھے تو روزے کی قضا بھی ہے، اور ہر روزے کے بدلے 600 گرام اناج بھی دینا ہوگا. لیکن دونوں جو عورتیں ہیں، حاملہ عورت ہو یا کہ بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہو، ان دونوں قسم کی عورتوں کو خود کے کمزور ہونے کا ڈر ہے، بچوں کے نہیں، صرف خود کے کمزور ہونے کا ڈر ہے. تو صرف اسے چاہیے کہ اس کو روزہ رکھنا چاہیے، وہ اس کو اناج دینے کی ضرورت نہیں. واپس میں ایک مرتبہ مسئلہ بتاتا ہوں. حاملہ عورت، پریگننٹ اور دودھ پلانے والی عورت، دونوں قسم کی عورتوں کو اگر ڈر ہے خود کا بھی اور بچے کا بھی کہ ہم روزہ رکھنے سے ہم دونوں کو بھی تکلیف ہو جائے گی، اس صورت میں روزے کی قضا بھی کرے گی اور اس صورت میں 600 گرام اناج بھی دے گی. لیکن دونوں کو صرف خود کے کمزور ہونے کا ڈر ہے تو صرف روزے کی قضا ہے، اناج دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے مسائل ہو گئے، اور کچھ مسائل چھوٹے چھوٹے ہیں وہ میں آپ کو بتاتے چلوں. کہ کسی کو نیند میں احتلام ہوا ہو، نائٹ فال جس کو کہتے ہیں، یا اس نے بیوی سے صحبت کی ہے اور سحری کا وقت ختم ہونے میں ابھی دیر ہے کہ غسل کر کے وقت سے پہلے سحری بھی کر سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سحری کر لے اور بعد میں غسل کر لے. مگر وقت نہ ہو تو پہلے سحری کر لے اور بعد میں غسل کر لے. صاف ستھرا یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. اور بات سمجھ لیجئے کہ روزے کی حالت میں مجبوراً انجیکشن لگایا جا سکتا ہے، ٹیکہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن گلوکوز نہیں لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کوئی انرجی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے ناک میں وکس لگائے، ناک کے نتنوں کے اندر اگر کوئی وکس لگاتا ہے اور اس کی فیلنگ، اس کا احساس ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن وکس اگر مجبوری کے طور پر اگر پیشانی کو لگائے یا باہر کہیں لگائے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ناک کے اندر اگر لگائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے ہمیں اس کا احتیاط برتنا چاہیے. ساتھ ساتھ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت کے اندر ناخن یا بال کٹوا سکتے یا نہیں کٹوا سکتے، تو ان کے لیے بھی رہبری یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن کا کاٹنا یا جسم کے کسی بھی حصے کے بال کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اور نہ ہی اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اور ایک بات کہتا ہوں کہ بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایسی چیزوں سے بھی بچیں. ساتھ ساتھ کسی نے پوچھا تھا کہ عورتیں تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی ہے، تو میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو کے اندر بتلا دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں، کہ وہ امامت فرماتی اور درمیان میں کھڑی ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ کے بارے میں تو آتا ہے رمضان کے اندر عورتوں کو جماعت کراتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عورتیں مل جل کر اگر جماعت کے شکل کے اندر اگر تراویح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو امام ان کا جو بنے گا وہ درمیان میں وہ رہے گا، وہ آگے مرد کی طرح آگے نہیں ہوگا.
اور بہت ہی پردے وغیرہ کا ہر چیز کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ چنیدہ اور خاص کا جو مسائل ہے، بار بار پیش آنے والے مسائل ہے، یہ اور لوگوں کی طرف سے پوچھا جا رہا تھا، اس لیے بتلایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک مسئلے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں آپ سے کہوں کہ ہمارا جو چینل ہے مولانا توصیف عبدالحمید کونڈیکر کے نام سے جو چینل ہے، اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوسروں تک یہ جو ویڈیوز ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس کے اجر میں، ثواب میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔